بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلہ کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لاتا تھا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھئی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔
میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور اس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاخ کو پکڑ کر زور سے جنبش دی، جتنے بھی زرد پتے تھے وہ سارے گر گئے اور شاخ اریاں ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے مخاطب کیا کہ اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کر جھٹکا کیوں دیا؟ میں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ نے جھٹکا کیوں دیا۔ کہا، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کر جنبش دی، پتے یوں ہی جڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر کہا، ابو ذر، تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی؟ تو میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا کہ اے ابو ذر، جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جڑ گئے، جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔